یہ تو کہتے ہیں تالی بجانا بھی حرام ہے۔ ہاں جی، بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا عورتیں امام کو اس طرح غلطی پر مطلع کریں، اس کو تصویق کہا ہے، یہ تالی نہیں ہے، اور مرد کہیں سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس کی گفتگو سنی جو تالی بجانے کو جائز ثابت کر رہا تھا کہ یہ جائز کام ہے، اور اس کے لیے دلیل انہوں نے پکڑی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام نماز میں بھول جائے تو اس کو یاد دلانے کے لیے سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ اس سے اس نے استدلال کیا اور اس مسئلے کو اس پر اس نے قیاس کیا، تو یہ قیاس اس کا قیاس مال فارق ہے، وہ نماز کا معاملہ ہے اور یہ نماز سے خارج کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو علت ہے وہ مشترکہ نہیں ہے، وہاں اس کی علت ہے امام کو متنبہ کرنا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اور یہاں جو ہے وہ داد دیا جاتا ہے کسی مقرر کو اور کسی بات کرنے والے کو، تو اس کے اندر جو علت ہے وہ مشترک نہیں ہے، تو اس لیے یہ ان کا قیاس درست نہیں ہے۔ اب اس کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن و حدیث سے، اور جتنے بھی اہل حدیث ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں۔ اب تو چاہیے یہ تھا کہ یہ قرآن و حدیث سے بات کرتے، لیکن یہاں انہوں نے قیاس سے کام لیا ہے، اور قیاس تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ تو چلو خیر ہے، قیاس سے کام لیا، لیکن قیاس بھی ان کا ناقص ہے۔ تالی بجانا کیسا ہے؟ تو تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا وہ ان کے 10 برے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اور ان 10 خبائث میں سے ایک یہ تھا کہ وہ تالی بجاتے تھے۔ اب آتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف کہ وہ تالی کے بجانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تالی بجانا اور تاشے پیٹنا اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہے، اور دین اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ سیٹیاں اور تالی بےہودگی اور بے حیائی کی طرف دعوت دیتی ہے، اور اللہ کی ذات اور نماز سے اس طرح روکتی ہے جیسے شراب روکتی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کوئی مرد نہ دف بجاتا تھا اور نہ تالی۔ اس عمل کے مرتکب کو سلف صالحین مخنث کہتے ہیں۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 صفحہ 631۔ اسی طرح غیر مقلد عالم شیخ عبدالستار صاحب بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خوشی کے موقع پر سیٹیاں بجانا اور تالی پیٹنا بھی مغربی تہذیب سے اخذ کردہ عادات ہیں، لہٰذا ایک مسلمان کے شائع نشان نہیں کہ وہ ایسے موقع پر کفار کی عادت کو اختیار کرے۔ اگر کوئی چیز پسند آئے تو اللہ یا سبحان اللہ کہا جائے، بہرحال تالی پیٹنا اور سیٹی بجانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ فتاوی اصحاب الحدیث جلد نمبر 4 صفحہ 405۔ اب مردوں کے لیے یہ کام کیوں معیوب ہے؟ اس کی 2 وجہ۔ نمبر 1 عورتوں کے ساتھ مشابہت، نمبر 2 کفار کے ساتھ مشابہت۔ کفار کے ساتھ مشابہت اس طرح ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال آیت نمبر 35 میں تذکرہ کیا، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ، کہ ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں اور تالی بجانا۔ اور عورتوں کے ساتھ مشابہت اس طرح ہے جو ماقول میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ عورتیں جو ہے وہ نماز کے دوران امام کو متنبہ کرنے کے لیے تالی بجائیں۔
اگر یہ واقعی قرآن و حدیث سے بات کرتے تو یہ لوگوں کو یہ بتاتے کہ بخاری شریف کی روایت ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. یہ ایک لمبی طویل حدیث ہے، لیکن میں اس کا آخری حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ والذی نفسی بیدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، انی ارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم جنت کے چوتھائی حصہ ہوں گے. فکبرنا، تو ہم نے اللہ اکبر کہا، صحابی کہتے ہیں. فقال ارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنہ فکبرنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم جنت کے تہائی حصہ ہوں گے. تو ہم نے تکبیر کہا، یعنی اللہ اکبر کہا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فقال ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ فکبرنا، کہ تم جنت میں آدھے جنتی تم ہوں گے. تو ہم نے اللہ اکبر کہا. اگر یہ کہتا کہ میں قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں تو یہ لوگوں کے سامنے یہ حدیث پیش کرتے اور کہتے تالی بجانا درست نہیں ہے، بلکہ اس کے دوران اللہ اکبر کہا جائے یا سبحان اللہ کہا جائے، یہ درست ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ ہر وہ کام سے محفوظ رکھیں جو ناپسندیدہ ہے، اور ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.